بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا ہے بہت سستا ہے ہون وہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے 13 جولائی 1931 کے شہداء کو عقیدت، محبت اور احترام بھرا سلام۔ بات شروع ہوتی ہے ایک عبد القدیر خان نامی شخص سے، جو ایک برٹش آرمی آفیسر کے ہاں ملازم ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ جو ہمارے پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو ہمارے پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم ان کے ہرگز حقدار نہیں ہیں۔ ہمارے رب باری تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہی ہمارے سب سے بڑی رہنما ہے اور ہماری رہنمائی کرنے والی ہے۔ ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے اور ان تمام مظالم سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس تقریر کی پاداش میں انہیں 25 جون 1931 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انہیں سری نگر کی سینٹرل جیل میں قید کر دیا جاتا ہے اور ان کی کیس کی سماعت بھی سری نگر میں ہی ہوتی ہے۔ 4 جولائی، 6 جولائی، 7 جولائی اور 9 جولائی کی یہ تاریخیں ہیں جن میں ان کے کیس کی سماعت ہوتی ہے وہاں کی عدالت میں۔ وہاں پہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر اس کیس کی سماعت کو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب آئندہ سماعت جیل میں ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 13 جولائی 1931 کا دن آتا ہے، جب جیل میں کیس کی سماعت ہونے کو ہے اور باہر مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد میں عوام کھڑے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر کیس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے اور اتنے میں یوں ہوتا ہے کہ دن کا دوپہر 1 بج جاتا ہے۔ مسلمان اپنے مذہبی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہیں پہ وہ اذان دے کے نماز کرائیں گے۔ ایک نوجوان آگے بڑھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ اتنی ہی دیر ہوتی ہے کہ ایک بندوق سے نکلنے والی گولی اس کے جسم سے آر پار ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان شہید ہو جاتا ہے، اس کی جگہ ایک اور نوجوان آتا ہے۔ وہ اذان کو جاری و ساری رکھتا ہے، وہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور نوجوان آتا ہے، اذان کا ربط نہ ٹوٹنے پائے۔ اس طرح یکے بعد قریباً 22 نوجوان ایک اذان کی تکمیل کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، ہمارے وہ اسلاف تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ شاید یہ تاریخ اسلام کی مہنگی ترین اذانوں میں سے ایک اذان تھی، جس ایک اذان کی تکمیل کے لیے اسلام کے 22 فرزندان نے اس دنیا سے، اس ظاہری دنیا سے پردہ کیا اور اللہ کے حضور سرخرو ہوئے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے، آج بھی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، آج بھی کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ آج بھی ایسے ہی نوجوان ابھر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، جیسے برہان مظفر وانی شہید بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھے۔ سبزار بٹ شہید بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس رب باری تعالیٰ کے حضور۔ تو ہمیں سوچنا ہے۔ تو شاعر نے بھی کہا ہے، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والا ظلم و ستم ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں، اسلام کے داعیوں،
اور اسی مذہب کے ساتھ اپنی محبتوں اور الفتوں کا اظہار کرنے والوں، ہاں کچھ عملی قربانی بھی دو۔ جس اسلام کی خاطر ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے مذہب پہ کوئی حرف تو نہیں آ رہا؟ آج ساری دنیا میں ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے مذہب کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود، حدیث کی کتب موجود ہے، ہمارے پاس رہنمائی کا پورا ذریعہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم فیضیاب نہیں ہو رہے۔ شاید ہم خود کو بہت گمراہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مقصد میں، اور اس حقیقی مقصد میں جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں کامیاب فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، ہمیں ان کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔